چھاپوں کے دوران یہ سرکاری اہلکار جو محافظ ہیں، محافظ، یہ چھاپوں کے دوران محافظ نہیں، ڈاکو بن کے ہمارے گھروں میں داخل ہوئے، ڈاکو، اور گھر کا تنکا لوٹ لیا، ماؤں کے کانوں سے بندے چھین لیے، ہاتھوں سے چوڑیاں چھین لیں، زیورات اٹھا کے لے گئے، حتیٰ کہ بچیوں کے جہیز تک کا سامان لوٹ کر لے گئے۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کا تعلق اگر ایم کیو ایم سے نہیں ہے تو بھی کسی رشتہ دار، دوست، احباب جو ایم کیو ایم میں، اس کی جان پہچان کا حوالہ نکال کر آپ کے گھر میں چھاپا مارا گیا، آپ کو بے گناہ پکڑا گیا، اس کا مجھے احساس ہے۔ آپ کے گھر لٹ گئے ہیں، مجھے احساس ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، کیا کریں؟ 47 میں لٹے، پھر اب لٹ گئے، قصبہ علی گڑھ میں لٹے، 30 ستمبر 88 کو حیدرآباد میں کٹے، کراچی کی مختلف بستیوں میں کٹے، لٹے، گھروں پہ قبضے ہوئے، آج تک ہیں۔ ابھی وہی دکھ دور نہیں ہوئے تھے کہ نئے نئے دکھ۔ اللہ کی مرضی، اللہ کا کیا اس میں اللہ کی مرضی ہے، کیا اس میں اللہ کی منشا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ بہرحال مجھے پورا احساس ہے کس طرح بے گناہوں کو پکڑا گیا ہے، اور ان کی رہائی کے عوض بھاری بھاری کتنی رشوتیں لی گئی ہیں، یہ سب باتیں معلوم ہیں۔ میں نے ارباب اختیار کو بیانات کے ذریعے، خطوط کے ذریعے آگاہ کرنے کی کوشش کی، مگر سو رہے ہیں، آنکھوں پہ پردے ہیں۔ جب ہماری اپیلیں، فریادیں ان کی آنکھوں سے پردہ نہیں ہٹا رہی ہیں تو خدا کی بے آواز لاٹھی ایک دن پڑے گی، یہ پردے ہٹیں گے، ان کے چہرے سب کے سامنے آئیں گے، اور لاٹھی بھی ان پہ پڑے گی۔ انہوں نے جو جو ظلم کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے ضرور حساب لے گا۔ میرے ساتھیوں، آپ میں سے یہ کیسٹ جس کے پاس جب پہنچے گی وہ دیکھے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو روپوشی کی حالت میں دیکھ رہے ہوں۔ مجھے ان ساتھیوں کا پورا احساس ہے جو ملک کے مختلف حصوں یا ملک سے باہر دیگر ممالک میں جانے پر مجبور ہوئے، روپوش ہیں، قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، محنت مزدوریاں کر کر کے کس طرح اپنا پیٹ پال رہے ہیں، کن مشکل حالات سے آپ گزر رہے ہیں۔ میرے ساتھیوں، مجھے پورا احساس ہے۔ لیکن ساتھیوں، میں نے تو آپ کو سب چیزیں بتائی تھیں کہ راستے، ہمارا سفر بہت کٹھن اور مشکل ہے۔ میں نے تو آپ کو تاریکی میں نہیں رکھا تھا، فکری نشستوں میں، یاد کیجیے آپ، فکری نشستوں میں نہیں بتاتا تھا، فکری نشستوں میں نے آپ کو بتایا یا نہیں بتایا کہ دیکھو جو چھوڑ کے جانا چاہے چلا جائے۔ کیوں کہ اس حق کی جد و جہد کی پاداشت میں ہمیں بہت مشکل حالات سے گزرنا پڑے گا، ہمیں بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ شاباش ہے تمہیں کہ تم نے ہمت نہیں ہاری، اپنا سودا نہیں کیا، اپنے ضمیر کا سودا نہیں کیا، اور مشکل حالات میں تم یہ روپوشی گزار رہے ہو۔ تمہاری اس روپوشی کی، قسم پرسی کی اور مشکل کی زندگی میں تمہاری ہمت، تمہاری جرت، وفاداری کو سلام تحسین۔ میرے ساتھیوں، قبول کرو اپنے بھائی کا سلام، قبول کرو۔ ایک دن آئے گا میرے ساتھیوں انشاءاللہ جب یہ ظلم کی سیارات نہیں رہے گی اور اللہ تعالیٰ اپنا انصاف فرمائے گا۔ میرے ساتھیوں، قوموں کی جد و جہد بڑی تھکا دینے والی ہوتی ہے، بڑی طویل ہوتی ہے، صبر آزما ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ آپ کے ساتھ اب رابطہ کمیٹی کے ارکان بھی جیلوں میں ہیں، ارکان اسمبلی جیلوں میں ہیں۔ اے حق پرست ارکان اسمبلی، سینیٹر اشتیاق اظہر سمیت رابطہ کمیٹی کے تمام اراکین جنہوں نے اپنے کارکن ساتھیوں کے ساتھ اپنی گرفتاریاں پیش کیں، جیلوں میں ہیں، ثابت قدم ہیں۔ جو جن بزرگوں کی ٹیمیں بنی تھیں، ان بزرگوں نے جس طرح سے 9-0 پر اپنی خدمات انجام دیں،
علاقوں میں کام کیا اور گرفتاریاں بھی پیش کیں، آپ سب کی قربانیوں کو بھی میں خراج تحسین سلام تحسین پیش کرتا ہوں، اور ان ماؤں کو اور ان بہنوں کو بہت بہت سلام، بہت بہت شاباش میری ماؤں بہنوں، تم نے قوم کی لاج رکھی، تم نے اپنے کمزور ناتواں جسموں پر سرکاری اہلکاروں کے ڈنڈے برداشت کیے، پر اپنے گھر کو بند نہیں ہونے دیا۔ 9-0 پر انتہائی سخت مشکل کٹن حالات میں بھی تم ڈٹی رہیں، جمی رہیں، اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر۔ میں کیا انعام، کوئی انعام نہیں ہے میرے پاس، پیار ہے، خلوص ہے، سچے اور اندر سے دل کے گہرائیوں سے آپ کے لیے سلام تحسین۔ شاباش شاباش میری ماؤں بہنوں، اور صرف آپ ہی کو نہیں، آپ کے گھر والوں کو، کہ جنہوں نے اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو کہا جاؤ۔ اے میرے بزرگوں، ان تمام ماؤں بہنوں جنہوں نے 9-0 پہ خدمات انجام دے رہی ہیں، ان کے گھر والوں کو سلام تحسین پیش کرتا ہوں۔ حیدرآباد کے میرے پیارے ساتھیوں اور حیدرآباد کی ماؤں بہنوں، آپ کا پیار، آپ کی محبت اور آپ کے ساتھ گزارے ہوئے لمحات، چاہے پکے قلعے کا جلسہ ہو، اس کی تیاریاں ہو، یا کوئی اور مرحلہ، آپ بہت یاد آتے ہیں میری ماؤں بہنوں، آپ بہت یاد آتی ہیں۔ میرپور خاص، شہداد پور، سکھر، ٹنڈو جام، ٹنڈو الایار، ٹنڈو آدم، تمام میرے جو ساتھی جہاں جہاں رہتے ہیں، اور میرپور خاص میں جو ارد گرد نواحی علاقوں سے کوٹ غلام محمد، جھڈو اور ماتلی اور دولت پور، صفن پور اور بدین، اور جو مختلف سانگڑ کے مختلف علاقوں، سانگڑ زون کے مختلف علاقوں سے آپ جو آتے تھے ملنے، سب کے ساتھ گزارا ہوا لمحہ، سب کے ساتھ گزاری ہوئی وہ راتیں کہ جب میں بولتا تھا آپ سنتے تھے، آپ سوال کرتے تھے میں آپ کو جواب دیتا تھا، سب یاد ہے، بہت یاد آتا ہے۔ اللہ کو منظور ہوا تو ایک دن پھر آئے گا کہ میں آپ کے سامنے اور آپ میرے سامنے ہوں گے، اپنے تمام شہروں کے، قصبوں کے بزرگوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو، اپنے ساتھیوں کو، ان کا بیٹا، ان کا بھائی الطاف حسین خراج تحسین سلام تحسین پیش کرتا ہے۔ ثابت قدم رہنا، ڈٹے رہنا، جمے رہنا اور کبھی مایوس نہیں ہونا۔ اے پی ایم سو کے میرے ساتھیوں، ثابت قدم رہنا، تعلیم پر توجہ دو، والدین کا ادب کرو، اساتذہ کا ادب کرو، اور پرامن انداز میں اپنی تحریک جاری رکھو۔ جتنی دنیا میں سچ کی اور حق کی تحریکیں چلی ہیں، ان کے بارے میں ذخیرہ حاصل کرو، وہ کتابیں حاصل کرو، پڑھو، اپنی معلومات میں اضافہ کرو۔ بولنے کا انداز، چلنے کا انداز اتنا اچھا بناؤ کہ لوگ تمہارے بات کرنے کے انداز کو، تمہارے چال چلن پر تمہیں، تمہاری تنظیم کو خراج تحسین پیش کریں۔ میں اس کیسٹ کے توسط سے خدمت خلق کمیٹی، اس مشکل حالات میں خدمت خلق کمیٹی کے رضاکاروں نے، وہاں کام کرنے والوں نے، وہاں کے اسٹاف نے جس طرح ہمت اور جرت کے ساتھ کام کیا ہے، آپ سب کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ 9-0 پر جنہوں نے خدمات پیش کی اور کر رہے ہیں، بزرگ ہوں، ساتھی ہوں، جو فرد ہے، میں خلوص دل کے ساتھ اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں خصوصی طور پر ویڈیو کمیٹی، ڈارک روم کمیٹی، فوڈ کمیٹی، گارڈن میں جو لوگ کام کر رہے ہیں وہاں پر، اور فوٹوگرافر کمیٹی اور ویڈیو کمیٹی اور نیوز سیکشن کے تمام ساتھیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ لیبر ڈویژن کے ساتھی ہوں، میڈیکل ایڈ کمیٹی کے ساتھی ہوں، لیگل ایڈ کمیٹی کے ساتھی ہوں، سب کو خدمات آپ انجام دے رہے ہیں۔ لیگل ایڈ کمیٹی کے ساتھیوں، آپ کی بھی معلوم ہے، میڈیکل ایڈ کمیٹی کے لوگوں نے ان مشکل حالات میں اس آپریشن کے دوران جس طرح
مختلف علاقوں میں غریب بستیوں میں کیمپ لگا کے غریبوں کا علاج کیا، اس کی بھی تمام اطلاعات ہیں۔ لیبر ڈویژن کے ساتھیوں نے تمام تر مشکل حالات کے باوجود جس اولو العزمی ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، آپ سب پیاروں کو، آپ سب جو ہیں میرے پیارے ہیں، اور آپ سب پیاروں کو میں سلام پیش کرتا ہوں، اور میرے پاس کیا ہے دینے کو، میرا پیار قبول کرو، میرا سلام قبول کرو۔ خاص طور پر میں اپنے سیکٹر انچارجز، زونل انچارجز، یونٹ انچارجز، اور سرکل تو اب سیکٹر بن گئے ہیں، سرکل انچارجز، تمام کو خصوصی شاباش اور بڑا بڑا پیار۔ آپ چاہتے تو الطاف بھائی کو چھوڑ کے جا سکتے تھے، آپ کے پاس چاروں طرف سے پیشکشیں آ رہی تھیں، آپ کے گھر پہ بار بار چھاپے مارے گئے، آپ کے گھر تباہ کر دیے گئے، آپ نے تباہی قبول کی، مشکلات کی چادر اوڑھنا منظور کی، پر الطاف بھائی کا ساتھ چھوڑنا قبول نہیں کیا۔ زونل انچارجز، زونل کمیٹی کے اراکین، سیکٹر انچارجز، سیکٹر کمیٹی کے اراکین، یونٹ انچارجز، یونٹ کمیٹیوں کے اراکین، تمہیں تمہارے الطاف بھائی سلوٹ سلوٹ۔ جب زندگی موقع ملا تم کھڑے ہو گئے، میں تمہیں سلامی دوں گا۔ ابھی میں اس کیسٹ کے ذریعے پیار، محبت، خلوص تمہیں زبردست خراج تحسین، شاباش میرے جیالے، میرے جیالوں،